ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کل کے ناکام لانگ مارچ کے بعد عمران خان صاحب بنی گالہ نہیں گئے، بلکہ براہ راست وہ اپنے بنکر میں چلے گئے ہیں، اور وہ بنکر ہے کے پی کے کا۔ دیکھیے، ایک لحاظ سے کے پی کے، اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا، کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب بڑی ہرڈلز تھی رانا ثناء اللہ نے، اس لیے لوگ پہنچ نہیں سکیں اسلام آباد، اور آپ کے تعداد اس لیے بہت خراب تھی، تو اس کا ایک ریزن دے رہے ہیں۔ اب وہ ریزن دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جی، جب کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مین جلوس کہاں تھا؟ کے پی کے میں۔ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی۔ کوئی رکاوٹ تھی وہاں؟ کوئی ایک شیل گرا وہاں؟ ظاہر ہے نہیں گرے گا، عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان جلوس نکال رہے ہیں تو کہاں سے؟ یعنی ہر لحاظ سے۔ اور پھر آپ کی وہاں پہ ایم پی اے، آپ کی حکومت، ایون کہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جی بیچارے پولیس والوں کو سادہ لباس پہنا کے ان کے جلوس میں شامل کر دیا گیا۔ اور ان جلوس کی تعداد کتنی تھی؟ پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کے پی کے کی صوبے کی آبادی کتنی ہے؟ کے پی کے صوبے کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 2017 میں کوئی یہ 35.47 ملین کے قریب تھی، لیکن اب ظاہر ہے اب 2022 سے اضافہ ہو چکا ہے وہاں۔ چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں 40 ملین کی آبادی ہے۔ اب 40 ملین میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے جلسے میں پہنچے مختلف شہروں سے، جو کے پی کے شہر ہیں، اور ان کے مین لیڈرشپ ساری وہی ہیں۔ چلیں بتائیں کتنے پہنچے؟ 5000 کے قریب ان کے وہاں لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، صرف 5000 لوگ۔ جو لوگ یہ ریزن دیتے ہیں کہ ہرڈل تھا، پنجاب میں پولیس تھی، روکا ہوا تھا، ورنہ تو لوگ آتے کافی تعداد میں، تو بھائی یہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت تو خود کے پی کے ہے، اور عمران خان نے یہی سمجھا تھا کہ کے پی کے اصل طاقت ہے، وہیں سے اصل لوگوں کو نکلنا ہے، اس لیے زیادہ تر لیڈرشپ آپ کی کے پی کے میں تھی۔ لیکن 5000 افراد نکلیں، اس کے باوجود کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ جی کے پی کے کی پولیس بھی سادہ لباس میں ان کے ساتھ تھی۔ تو 5000 افراد نکلے، اور تو گویا کے پی کے عوام نے مسترد کر دیا 40 ملین افراد کی اس جگہ سے۔ کم از کم سے کم بھی وہاں سے 5 لاکھ افراد تو نکلنا تھا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی 20 لاکھ یا 25 لاکھ میں، تو 5 لاکھ اور 5000، تو یہاں ہرڈل نہیں۔ تو ان لوگوں کو میں جواب دے رہا ہوں جو یہ سوال رکھتے ہیں، مجھ سے بھی کسی ایک دو نے کہا کہ جناب بڑی ہرڈل تھی، تو بھئی اچھی، لیکن کراچی میں مان لیتے ہیں ہرڈل تھی، پنجاب میں ہرڈل تھی، لیکن جو آپ کا صوبہ تھا وہاں تو ہرڈل نہیں تھی۔ تو وہاں آپ جمع کیوں نہیں کر سکیں لوگوں کو، جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ آپ کا، اور کئی دفعہ آپ نے 2 دفعہ آپ حکومت کر رہے ہیں اس پہ۔ تو عمران خان صاحب نے تو چھوڑ دیا ہے آپ کا بنی گالہ میں۔ اب کیا ہے، کوئی رہتا ہے نہیں رہتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے کویشچنز ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور بنی گالہ میں بہت ساری چیزیں تھیں جو عمران خان اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بنکر میں چلے گئے ہیں، اور وہ بنکر ہے کے پی کے کا، جہاں ان کی حکومت ہے۔ اب آنے والے جو وقت ہے اس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کا یہ مارچ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ اگر عدالتوں نے آپ کو ریلیف نہ دیا ہوتا تو شاید آپ ڈی چوک تک بھی نہ چاہتے، اور پھر آپ نے اپنی فرسٹریشن کو، ڈی چوک میں کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ تقریباً ڈی چوک میں جو لوگ تھے وہ اس وقت جب ڈی چوک پہ سے پولیس ہٹ گئی، رکاوٹیں ہٹ گئی، تو 3-4 ہزار افراد ہیں جس سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرف۔ عمران خان کیوں بنی گالہ سے چلے گئے کے پی کے؟ کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ گرفتاری دینا نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں، ان کو بہت خوف ہے۔ اور اس سلسلے میں ابھی حالیہ آپ نے دیکھا، شیخ رشید صاحب آپ کو کہیں نظر آئے؟ وہ جو کہہ رہے تھے لال حویلی سے میں لاکھوں کا مجمع لے کر عمران خان کے ساتھ شامل ہوں گا، تو لاکھوں کا مجمع تو چھوڑیے، 1 لاکھ تو چھوڑیے، 1000 تو چھوڑیے، 100 بھی چھوڑیے،
10 بھی چھوڑیے، آپ اکیلے کہیں نظر آئے آپ کسی جلوس کے ساتھ کہ آپ نے ڈی چوک پہنچے ہوں، عمران خان کے ساتھ آپ نے یکجہتی منایا ہوا ہو اور ماتم کیا ہو. اور میں بتا چکا ہوں عمران خان بہت برسے ہیں اپنے تمام لوگوں پہ جو مختلف جگہ پہ لیڈرشپ کرتے ہیں، انہوں نے بہت سنائی ہے کہ آپ نے میری سبکی کر دی ہے. اچھا جاتے ہوئے ایک اور بات کر گئے، بولنے میں بہت تیز ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا مجمع کہہ کے وہ حاضر ہوتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں. 5-4 ہزار کا مجمع کھڑا ہوتا ہے، پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں میں تو اب آؤں گا تو پوری قوم کو لے کے آؤں گا، پوری عوام کو، یعنی 22 کروڑ عوام کو. ہنسی بہت آتی ہے لیکن کیا کریں، یہ بھی ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. یہ اس ملک کے اوپر بڑا ظلم ہے، کیسے کیسے لوگ اس ملک کے وزیر اعظم رہے. بہرحال تو شیخ رشید تو کہیں نظر نہیں آئے. شیخ رشید تو گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو. شیخ رشید تو عمران خان کے بارے میں جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ میں ابھی بتا نہیں سکتا ان کے قریبی دوستوں کا، جس طرح انہوں نے، تو اسی لیے میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں نظر نہیں آئے. یا کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے فرمائشی پروگرام، جیسے ان کے اور لیڈروں نے بھی فرمائشی پروگرام کی تھی، ہم نکلیں گے ہمیں گرفتار کر لینا. یار ہم کہاں جائیں گے لانگ مارچ میں اس گرمی میں اور ڈنڈے کھانے اور آنسو گیس کھانے، تو بھیا ہمیں گرفتار کر لینا. اور ظاہر ہے لوگوں نے بھی نہیں آنا ہے. اہم ترین ان کے عمران خان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان کو واقعی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد. اچھا جلسوں میں لوگ تھے ان کے، نظر آئے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ جلسہ تماشا ہوتا ہے. اصل تو جب لانگ مارچ ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ تحریک ہوتی ہے. اور انہوں نے کال دے دی تھی تحریک کی، انقلاب، جہاد. تو اس میں تو صرف وہی لوگ نکلیں گے نا جو ان کے بہت ہی اسٹرانگ فالوور ہوں گے. تو وہ نکل آئے 5000 کے پی کے میں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سنا ہے بہت برہم ہیں. شاید اسی وجہ سے آخری موقع پہ عمران خان سے ناراضگی ہوئی اور انہوں نے عمران خان کو جوائن نہیں کیا، جو میری اطلاعات ہے. اب ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ابھی گالم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. کیا کچھ عمران خان نے شیخ رشید کے بارے میں نہیں کہا، کیا کچھ شیخ رشید نے عمران خان کے بارے میں نہیں کہا، لیکن مفادات ایک ہوئے تو دونوں مل گئے. تو آج تک کی نیز یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب نے عمران خان کو بہت بری باتیں کی ہیں اور بہت ہی ناراض ہیں شیخ رشید صاحب، کیونکہ ان کا تو اب راستہ ہر جگہ سے بند کر دیا نا عمران خان نے. نواز شریف کا راستہ بند، پیپلز پارٹی کا راستہ بند، گیٹ نمبر 4 کا راستہ بند. گیٹ نمبر 4 والوں نے تو کہہ دیا جھوٹا آدمی ہے یہ. کتنی بڑی بات کی، اور میں نے ہی نہیں، یہ ISPR سے اس کی تصدیق کی ہے، حامد مین نے بھی کی، دوسروں نے کی اپنے پروگرامز میں. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، وہ شیخ رشید جھوٹا ہے. تو شیخ رشید صاحب کو اس ادارے کو، اس سے پہلے جب اسٹوڈنٹ تھے تو یہ وہ تھے، پولیس کے ٹاؤٹ تھے لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں جانتا لیکن لوگ کہتے ہیں. اور یہاں جو گیٹ نمبر کی ملازمت کی اور اس کا فائدہ اٹھایا، اس کو برملا ISPR نے یہ کہا کہ یہ گیٹ نمبر 4 کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے ذاتی بہت فائدے اٹھائے لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج بالکل ہی بھاگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں فارم ہاؤس میں ہیں. ایک فارم ہاؤس ان کا ہے جو بہت ہی مشہور ہے، کسی وقت موقع ملا تو اس کی داستان آپ کو بتاؤں گا. میں کسی کے ذاتیات پہ نہیں آتا ورنہ ابھی تو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے. بہرحال تو اب کیا رہ گیا بتائیے، کچھ نہیں رہ گیا ہے. اور عمران خان کے ساتھ ایک اور چیز بتا دوں، بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے میں اس کا شاید ولاگ کرنے والا ہوں. فرا گوگی 2 بہنیں تھیں، شیخو پورہ کے گاؤں سے نکلی تھیں اور لاہور آئیں. پھر لاہور میں کیا ہوا یہ سب ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پھر کس طرح یہ ارب پتی بنی، کتنی ان کی فیکٹریز ہے. آج آپ کو اطلاع ملی ہوگی ان کے 4 اہم ترین لوگوں کو، ان کے نام بھی ہیں، میں آگے پروگرام کروں گا تو وہ سارے پیپرز دوں گا. نوٹسز سرو ہو گئے ان کو. اور یہ فرا گوگی کا کوئی آپ کے مینیجر ہے، کوئی فائنانس کا مینیجر ہے، کوئی PA ہے، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو ان کے کاروبار کو دیکھتا ہے. اور ایک ایسا ہے جو حسن گجر اور جناب فرا گجر کے بیچ کا درمیان کا آدمی ہے.
فرح گجر سے عثمان بزدار کی کیسے ملاقات ہوئی، پھر عثمان بزدار کی خاتون اول سے کیسے ملاقات ہوئی، پھر خاتون اول نے کس بنیاد پر جو ہے وہ نام دیا تھا عین سے جس پہ عثمان بزدار کو لگایا گیا، یہ سب باتیں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پیش رفت بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور بہت اہم معلومات اور نوٹسز بھی جاری ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ 4 لوگ جو آئیں گے فرح گوگر کے، یہ فرح گوگر کے بہت قریبی لوگ تھے، جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔